بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ آج کا موضوع جرنلزم کے حوالے سے یعنی صحافت۔ یہ لفظ ہم روزانہ سنتے ہیں۔ آج یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ صحافت کس چیز کا نام ہے، تو پھر یہ جان لیں کہ صحافت لفظ عربی زبان کے لفظ صحیفہ سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے پیغام رسانی۔ جو پیغام جیسا ہے اس کو ہو بہو اسی شکل میں آگے پہنچانا ہی اصل صحافت ہے۔ اس کو انگریزی میں جرنلزم کہتے ہیں۔ صحافت کا جو کام سر انجام دیتے ہیں ان کو صحافی کہتے ہیں، انگریزی میں جرنلسٹ کہتے ہیں۔ صحافت میں کے میدان میں سب سے اہم کردار اگر دیکھا جائے تو رپورٹر کا ہوتا ہے، کیونکہ وہ میدان میں عملی زندگی میں اس سچی خبر تک پہنچتا ہے اور اس کی سچائی کی تہہ تک جا کر ریکارڈ کرتا ہے۔ لہذا اس کی اہمیت صحافت کے میدان میں بہت بڑھ جاتی ہے اور اہم ہوتی ہے۔ اس کی اچھی خصوصیات یہ ہوتی ہیں کہ وہ ایماندارانہ طور پہ دیانتداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اس خبر کو حاصل کرتا ہے اور اسی انداز میں وہ خبر عوام تک پہنچاتا ہے جس طرح سے وہ خبر حاصل کرتا ہے۔ یہاں پر ایک قول بہت مشہور ہے کہ غیر ذمہ دارانہ صحافت اقوام کی تباہی کا سبب بنتی ہے۔ ذمہ دار بنیے اور قوم کی ترقی کا سبب بنیے۔ اس سے ہٹ کر ایک اور صحافت کے اندر بات آتی ہے، وہ ہے زرد سیاست یعنی کہ یلو صحافت۔ یہ لفظ صحافت میں اس دنیا میں اور پاکستان میں نظر آ رہی ہے، جس میں صحافت من مرضی، من پسند خبریں اور حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کی جاتی ہیں، جن کی وجہ سے صحافی اللہ کے سامنے بھی گناہ گار ہو جاتا ہے اور معاشرے کے لیے بھی، ملک کے لیے بھی، بلکہ پوری انسانیت کے لیے نقصان پہنچانے کا سبب بنتا ہے۔ لہذا صحافت میں اچھی صحافی سمجھاتے ہیں جو زرد صحافت کی گنجائش نہیں رکھتے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ حق کا ساتھ دو اور حق سچ ہے، ڈٹ جاؤ اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرو۔ اگر تاریخی پس منظر پہ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ زرد صحافت کا آغاز 1996 میں دو مشہور اخبار نیو یارک ورلڈ اور نیو یارک جرنل آپس کے جنگ کے نتیجے میں ہوا۔ دونوں اخبارات کے مالکان نے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اپنی مرضی کا مواد اخبار میں شائع کرتے رہے۔ اس طرح صحافت کے زرد قسم کی آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی۔ اب آگے دیکھتے ہیں تو آزادی صحافت کا مقصد ریاست، اس کے اداروں اور حکومت کو عوام کے ساتھ جوڑنا ہے۔ حقائق پر مبنی خبروں کو عوام تک پہنچانا صحافت کا اہم اصول ہے۔ صحافت کا ایک اور مقصد ہے کہ لوگوں کی اندھیری زندگی میں روشنی کی کرن لانا، انہیں ان کے حقوق و فرائض سے آشنا کرانا، ان کے اندر ظلم اور زیادتی کے خلاف آواز بلند کرنے کی ہمت دلانا، ملک کے غداروں کے چہرے عوام کے سامنے لانا ہی صحافت ہے۔ قائد کے دور میں صحافت کا کام شعور پیدا کرنا تھا، اور قائد کے وفات کے بعد صحافت کا کام چاپلوسی رہ گیا۔ فرد شناسی نے فیورٹزم لے لی۔ حق کی آواز دبانے کے لیے اصل صحافت کی جگہ لفافہ یا زر صحافت نے لے لی۔ ملک کا کوئی بھی ادارہ غیر جانبداری سے کام کرنے سے محروم ہو چکا ہے۔ ملک کے غداروں کا چہرہ عوام کے سامنے لانا ہی صحافت ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، قائد کے پاکستان میں صحافت کے معنی و مفہوم بدل گئے، مقصد بدل گیا۔ آج میڈیا اپنی ذاتی نظریات کو عوام کے ذہنوں میں مسلط کرنے میں سب سے آگے آ گیا۔ بات کرنے، خبر نشر کرنے کی بنیادی اصول ہی بھول گئے۔ میڈیا میں دکھائی جانے والی سنسنی خیزی سے بھرپور خبروں سے معاشرے میں مایوسی اور ہیجان جنم لیتا ہے۔ جس میڈیا پر یہ خبریں نشر ہوں گی یا اخبار میں دی جائیں گی تو خبروں کا اصل مقصد کہیں کھو سا جائے گا۔
آج کل ایسا ہی سلسلہ چڑھ پڑا ہے اور یہی عالم ہے کہ سچی صحافت ڈھونڈنا مشکل امر ہو گیا۔ یہ پہلو بھی قابل ذکر ہے کہ میڈیا نے ہوتا تو ہر وقت باخبر رہتے، لیکن شعبہ ابلاغ میں میڈیا کے مطابق عام فہم یہ کہا جاتا ہے کہ یہ چوتھا ستون ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بات سمجھ لیں کہ ایک مفروضہ ہے کہ آئین پاکستان میں اس کو کوئی ستون نہیں کہا گیا ہے، لہذا یہ لوگ اپنی ذات اور اپنے آپ کو معاشرے کے اندر اونچا دکھانے کے لیے، اس کو قانونی شکل دینے کے لیے اپنے آپ کو چوتھا ستون کہتے ہیں۔ بہرحال 3 ستونوں کی تو بات پاکستان کے آئین میں ہے، چوتھے کی بات اور سے دیکھیے گا، شاید آپ کو اگر مل جائے تو مجھے ضرور بتا دیجیے گا۔ صحافت میں میڈیا ہاؤسز کے مالکوں کا رخ کس طرف ہے، یہ بڑی اہم ہے۔ اس کے حساب سے مختلف کیٹیگریز دیکھنے میں آتی ہیں۔ ایک صحافی اپر کلاس میں آتے ہیں جن کا کام زیادہ تر اسٹیبلشمنٹ، حکومت، اپوزیشن پر پروپیگنڈا کرنا ہے۔ یہ سب کچھ مالکوں کے اشاروں پہ ہوتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو صحافی مالکوں کے ملازم میں تو غلط نہ ہوگا۔ میڈیا ہاؤس کے مالکان اپنی دنیا اور اپنے مفاد ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، کسی کو برباد کر دیتے ہیں اور کسی کو آباد، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر ان کا کام ہے۔ آج میڈیا ہاؤسز مالکان اب ایڈیٹر بھی بن گئے۔ پاکستان میں مشق شدہ خبروں کی بہت اہمیت ہے۔ چھوٹی جھوٹی خبروں کو ایسا بھیانک انداز میں پیش کی جاتی ہے کہ انسانیت کانپ اٹھے۔ ان ریڈ لائنز کی وجہ سے بھی صحافت کو، جو پاکستان اور ساری دنیا میں مسئلے درپیش ہیں، وہ جعلی فیک اور نیوز کا اب صحافت میں پہلے سے زیادہ ریڈ لائنز آ گئی ہیں۔ پاکستان میں 40 کے قریب پرائیویٹ نیوز چینلز ہیں۔ ہر ایک چینل پہ کم و بیش 3 ٹاک شوز روزانہ چلتے ہیں جن میں مشہور صحافی اینکرز موجود ہوتے ہیں۔ تقریباً 100 سے زیادہ صحافی موجود ہوتے ہیں، لیکن مجال ہے کہ آج تک ان میں سے کسی ایک صحافی نے نون لیگ کے بیانیے کا تیا پانچا کیا ہو۔ اگر آپ غور کریں تو پچھلے 2.5 سال سے نون لیگ کے 2 بیانیے جو میڈیا کی زینت بنے ہیں وہ بڑے اہم تھے۔ 2018 کا الیکشن میں دھاندلی ہوئی اور عمران خان سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے۔ دوسرا بیانیہ نواز شریف اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور جمہور لیڈر ہے۔ اگر غور کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے عرصے میں جو کچھ بھی سیاست کے میدان میں ہو رہا تھا وہ ایک طویل بحث ہے اور اس کے اوپر بات کی جاتی تھی، لیکن صحافت کے حوالے سے اگر دیکھیں تو یہ سعادت برطانوی صحافی اسٹیفن کے حصے میں آئی۔ جب اس کے سامنے اسحاق ڈار بیٹھے ہوئے تھے تو اس نے نون لیگ کے بیانیے کا پوسٹ مارٹم کیا۔ اسٹیفن کا پہلا سوال تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ 2018 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی۔ میرے پاس اس وقت یورپی کمیشن کی رپورٹ موجود ہے جس میں چند حلقوں سے متعلق بے ضابطیوں کا لکھا ہے جو کہ تمام جماعتوں نے کی، تاہم مجموعی طور پہ الیکشن کو شفاف اور درست قرار دیا گیا۔ اس پر اسحاق ڈار کا جواب، وہ جی آپ پوری رپورٹ پڑھیں، اس میں لکھا ہے کہ دھاندلی ہوئی۔ اسٹیفن نے کہا کہ میں نے پوری رپورٹ پڑھ کر اس کی سمری میں آپ کو بتائی ہے، جس میں یورپی کمیشن کا کہنا ہے کہ مجموعی طور پہ الیکشن فیئر اور شفاف تھے۔ اس کے اوپر اسحاق ڈار نے کہا، آپ انسانی حقوق کمیشن پاکستان سے پوچھ لیں دھاندلی ہوئی تھی یا نہیں۔ اسٹیفن نے کہا کہ الیکشن کے معاملات کے حوالے سے انسانی حقوق کمیشن پاکستان سے زیادہ یورپی کمیشن کی زیادہ اہمیت ہے، جسے پوری دنیا میں سب سے معتبر اور ادارہ مانا جاتا ہے۔ میں اس کی بات کیوں نہ مانوں؟ اسحاق ڈار لمبی خاموشی ہو۔ اسٹیفن نے دوسرا سوال کیا کہ آپ کے لیڈر نواز شریف اپنے ملک کے فوج کے خلاف کیوں ہے؟ اسحاق ڈار نے جواب دیا، وہ جی ہمارے ادارہ کے خلاف نہیں ہے، بلکہ چند ایک جرنیلوں کے خلاف ہیں جو جمہوریت کو سبوتاژ کرتے ہیں۔ اسٹیفن نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو نواز شریف خود جنرل ضیاء ڈکٹیٹر کی گود میں بیٹھ کر آیا۔ نواز شریف اور ڈکٹیٹر ایسے تھے جس کے دستانے میں ہاتھ۔ آج اقتدار سے باہر آیا تو وہ جرنیلی برے لگنے لگے۔ اسحاق ڈار کا جواب،
وہ جی دراصل نواز شریف کا ارتقا ہو گیا۔ اسٹیفن نے سوال کیا کہ ارتقا ہمیشہ اقتدار سے باہر نکل کر ہی کیوں ہوتا ہے؟ اسحاق ڈار میں خاموشی۔ نون لیگ کے دو نقطی بیانیہ کو کسی طرح بلڈوز کرنے میں اسٹیفن کو 3.5 منٹ لگے، اور ہمارے ملک میں صحافت کرنے والوں نے ان 3.5 منٹ سے کوئی سبق نہ حاصل کیا، اور 2.5 سال میں بھی ان کی منافقت بیک ناکام کرنا ایسا لگتا ہے کہ ناممکن ہے ان کے لیے، اور مشکل کام ہے۔ پاکستان کی صحافت میں اور برطانیہ کی غیر جارحدارہ صحافت میں اس ملک کے لیے زیادہ خطرناک لفافہ صحافت ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کا سب سے ایماندار صحافی کون ہے، جس نے جدید صحافت کی بنیاد رکھی۔ مشرف دور میں ملک راز کے لیے تنخواہ لے کے اس کے نام سے کالم لکھے، انوکھا انداز اس کا تھا۔ اس کی یہ ہنرمندی اور کمال مہارت سے متاثر ہو کے نواز شریف نے اپنے مدعا سرائی کرنے کے لیے اسے بھرتی کر لیا۔ پھر اس کے کالمز اور اس کے پروگرام کی نواز شریف کی تعریفوں سے بھرے پڑے ہیں۔ کمال تو یہ ہے کہ وہ تنخواہ لے کر جعلی نمبر اور پروگرامز کرواتا تھا، اور دوسروں کو روزانہ اخلاقیات کا درس دے کر کان پک جاتے تھے۔ آج لفافہ صحافت کے نامور چہرے اس لفافہ کو دیکھ کر اس کے نقش قدم پر چڑھ رہے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ صحافی نواز شریف کے لیے ہائی کورٹ پہنچ گئے تاکہ ان کی تقریر اور ان کی باتیں اور ان کے ویڈیوز ٹی وی چینلز پہ دکھائے جائیں، جس کے اوپر عدالت نے حکم فرمایا کہ جناب کیا ہم سارے مفروروں کو اجازت دے دیں کہ ان کی تقریریں ٹی وی چینلز کے اوپر نشر ہو جائے۔ یہ مقام ہے سوچنے کا کہ ہمارے صحافی بھائی، ہمارے لوگ جو پڑھے لکھے کہلاتے ہیں، اب تو مجھے شاید شک ہونے لگا ہے ان کی تعلیمی معیار کے اوپر، کیونکہ ٹی وی چینلز کے اوپر اور اینکرز کا کوئی تعلیمی معیار کا کوئی اسٹینڈرڈ نظر نہیں آتا۔ اچھے لوگ آتے ہیں اور ذلت اور لڑائی جھگڑے کے علاوہ ہم ٹی وی چینلز پہ کچھ نہیں دیتے ہیں۔ یہ اس لیے میں نے کہا کہ آج ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں